بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑا حسین نوجوان تھا. اس نوجوان کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس نوجوان کا نام تھا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بول دیں سبحان اللہ. وہ صحابی رسول ہے. صحابی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا دوں. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہو یا آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جیسے صدیق اکبر صحابی ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسن حسین صحابی ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اس ذات کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں جس ذات نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو امامت کرائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت نوجوان ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ کاش یہ نوجوان ایمان لے آئے تو یہ جہنم سے بچ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب دن چھپ جاتا ہے، جب رات آتی ہے، میرے آقا نے جو ہے سجدے میں اپنا سر مبارک رکھ دیا. سجدے میں جیسے ہی سر رکھنا تھا اور عرض گزار ہوئے، یا اللہ تبارک و تعالی، آج میں نے ایسا نوجوان دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے مالک. میں یہ چاہتا ہوں اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اس کے دل میں اسلام کا پیار ڈال دے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر نبی نے دعا کی ہے. اللہ اکبر. نبی کی دعا تو وہ ہے، میرے رضا کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا کی دعا ہے. ادھر آقا نے دعا کی ہے، صبح کو وہی نوجوان آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے یا محمد آپ ذرا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کون سے احکام لائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس خوبصورت نوجوان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے، میرا ایک گناہ ایسا ہے، اگر میں آپ کے دین میں آ جاؤں گا تو آپ کا اللہ تعالیٰ وہ میرا گناہ معاف نہیں فرمائے گا. نبی نے فرمایا تمہارا کون سا گناہ ہے؟ ذرا سننا میرے بھائیو، گاگن نگلا کے زندہ دل مسلمانوں، گرد و نواح سے آئے ہوئے میں کیا بتا رہا ہوں اور آپ کو، اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ ذرا بیداری کے عالم میں بیٹھیے. کہا یا رسول اللہ ایمان تو لے آؤں گا، آپ کا کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا. آقا نے فرمایا تمہارا کون سا گناہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے زمانے جاہلیت میں 70 گھروں کی بچیوں کو زندہ گڈھے میں گاڑ دیا ہے، 70 گھروں کی بچیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا ہے. یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف فرما دے گا؟ اتنی بات چل رہی تھی، اتنے میں جبریل امین کے پروں کی پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی. بول دو سبحان اللہ. سید الملائکہ حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تک جو گناہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا گناہ مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. جب اتنا کہا، سننا میرے بھائیو، بیٹی کی شان بتانے جا رہا ہوں، بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، ذرا سننا، پوری بات سن کر کے جانا. پھر کہتے ہیں جب حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ خیر چلیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا یہ گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا ہے جو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا. آقا نے فرمایا کون سا گناہ تمہارا ایسا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی نبی کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دوسرا گناہ یہ ہے، یہ میرے آقا ایک وقت ایسا آیا میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی امید سے تھی، یا رسول اللہ مجھے دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جانا تھا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر کے لیے دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے. میری بیوی اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو اچھی پرورش کر لینا، اے میری بیوی اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ گڈھے میں گاڑ دینا. نبی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، ذرا سننا کیسے کیسے حالات تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں جب میں چند سال کے بعد اپنے گھر پہ آیا، میں نے آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے ننھے ننھے قدموں سے آئی اور آنے کے بعد اس نے
نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچی سے کہا کہ اے بچی میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو بچی نے کہا کہ اس بچی سے جب پوچھا حضرت دہیہ کلبی نے کہ تو کون ہے؟ تو اس بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے کہا اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی نے جب اتنا سنا ہے بابا بابا کہنے لگی، بابا آپ میرے بابا ہیں۔ اے میرے بابا اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے؟ اے میرے بابا آپ بہت دنوں کے بعد آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بچی پیار کرنے والی بچی، خوبصورت بچی جو ہے میری ٹانگوں سے چپٹ گئی، جیسے ہی میری ٹانگوں سے چپٹی ہے میری ٹانگوں سے آ کے لگی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس سے پیار نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ میں نے دل میں یہ بات سوچی اب تک جو ہے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو زندہ میں گڈھے میں گاڑتا رہا ہوں، اگر میں نے اپنی بیٹی سے بھی پیار کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے دوسروں کی بچیوں کو زندہ گڈھے میں گاڑ دیا کرتا تھا اور جب آج اپنی بچی ہو گئی تو اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی کہتی ہے یہ تمہاری بیٹی ہے، تم اس کے باپ ہو۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دہیہ کلبی کی بیوی کہتی آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ تو ماں کا کلیجہ ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے اس بچی کو مت مارنا، اس بچی کو قتل مت کرنا، بڑی پیاری بچی ہے۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کی ایک بات کو بھی نہیں سنا ہے، میں نے اپنی بچی کو اللہ اکبر اپنی انگلی کے سہارے لگایا اور میں نے گھر کی دہلیز کو چھوڑا ہے اور اپنی بیٹی کو جو ہے میں لے کر کے چلنے لگا ہوں۔ میری بیٹی مجھ سے راستے میں کہہ رہی تھی میرے ابا کیا نانی کے گھر مجھے لے کر کے جا رہے ہیں؟ اے میرے ابا کیا مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب جنگل آیا، جب صحرا کی سرزمین آئی، میں نے اپنی بچی کو جو ہے ایک ریگزار میں جا کر کے کھڑا کر دیا اور میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی میں گڈھا کھودنے لگا یا رسول اللہ میرے سر پہ پسینہ آنے لگا تو میری بچی جو ہے اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کے پسینے کو صاف کرنے لگ جاتی ہے، کبھی ریت کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ابا بڑی گرمی لگ رہی ہے، ذرا چھاؤں میں آ جاؤ تھوڑی دیر آرام تو کر لو۔ یا رسول اللہ اتنی پیار کرنے والی بچی تھی، میں نے میرا دل پھر بھی نہیں پسیجا، شقی القلب میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں نے گڈھا کھود دیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ذرا دیکھنا گڈھا کتنا ہو گیا ہے۔ اس گڈھے کے اندر جب میری بچی اتری ہے میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، میں نے اس کے اوپر ریت ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی کہتی ہے یا ابتی قتلتنی، اے میرے باپ کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ اے میرے باپ کیا تم مجھے مار دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے میں نے گردن تک جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی تو پھر میری بیٹی نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا اور پھر اب چہرہ پھیرنے کے بعد جو ہے اس نے آسمان کی طرف کو چہرہ کیا اور کرنے کے بعد کیا کہتی ہے یا اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، یا اللہ وہ تیرا نبی کب آئے گا جو بیٹیوں کو ذلت سے بچا لے گا، جو بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا؟ یا اللہ وہ اپنا نبی ذرا جلدی بھیج دے، بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو زندہ گڈھے میں گاڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ وہ اتنا کہتی رہی، میں نے پرواہ نہیں کی یا رسول اللہ، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور وہ تڑپتی ہوئی مر گئی، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ کیا یہ چیز یہ جو ہے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے گا؟ ذرا سننا، جب اتنا کہا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس و اطہر و انور جو ہے آنکھوں سے بھیگ گیا ہے، آنسوؤں سے میرے آقا کی داڑھی جو ہے روتے روتے بھیگ گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہیہ کلبی
تمہاری بیٹی نے میرا نام کیسے لیا تھا ذرا ایک بار اور سنا دے، اس کی کہانی میں سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے، دوسری بار سنا دے۔ میرے آقا نے دہیہ کلبی کا اس بیٹی کا واقعہ جس بیٹی نے میرے آقا کا نام لیا تھا، حضور نے اس کو 3 بار ان کی زبان سے سماعت کیا، 3 بار سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خطا بھی معاف فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، بیٹیاں مارنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں ذلیل سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں، میرے آقا معلم کائنات ہے، ٹیچر ہے میرے آقا پوری دنیا کے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور ان بیٹیوں کو جو ہے وہ مارے نہیں، ان کو ذلیل نہ کرے، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو اچھا ادب سکھائے، فَزَوَّجَهُنَّ، ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ آقا فرماتے ہیں میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی شان ہے اعلیٰ، پوری دنیا میں ہے آپ کا بول بالا۔ آ گئے میرے سرکار کے صحابہ، منافق بستر لے کے بھاگا، میرے سرکار کا کردار نرالا ہے، منافقوں کو نام لے لے کے نکالا۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ جس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جس طریقے سے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہا جس کے پاس 1 بیٹی ہو، کہا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ بتاؤ ذرا، بیٹیوں کی پیدائش میں تو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے اور ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کے رسول نے پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، بیٹی کو رحمت بنایا ہے، ایسی رحمت بنایا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹا تو راہ فراری اختیار کر سکتا ہے، لیکن بیٹی وہ ہستی ہوتی ہے، بیٹی کی وہ شان ہوتی ہے، اگر باپ کے لیے جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو بیٹی اپنی جان بھی دے دیتی ہے، جان سے بھی نہیں کتراتی ہے۔ اور میرے بھائیو، تمہیں اللہ نے اگر بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ان لوگوں کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جن کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے، جن کے پاس بیٹے بھی نہیں ہے، مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تعویذات بھی لے رہے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شکر ادا کرو، اللہ نے اگر تمہیں جو ہے بغیر کسی مشقت کے بیٹا یا بیٹی دے دی ہے، شکر کے نفل نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ اور جب گھر گھر کوئی چیز لایا کرو تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو پہلے بیٹی کو نہ دیو، پہلے بیٹی کو دے دو، اس لیے کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ بات سمجھے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، کیا کرو۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اتنا پیار کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہیں نبی نے عزت دی ہے، تمہیں تو گڈھے میں گاڑا جاتا تھا، عورتوں کو تو پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، نبی نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو میری بہن، میری اسلامی بہنوں، تم جو ہے اپنے ماں باپ کا نام جو ہے خراب مت کرنا، نام ان کا روشن کرنا، ایسا نام روشن کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کا کبھی بھی جو ہے سر شرم سے نیچے نہ جھکے، ان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے، فخر سے ان کا سر بلند رہے۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی ایسا حرکت مت کرنا، کبھی کسی غدار اور دشمن رسول اور جو ہے کبھی ایسا قدم مت بڑھانا، اللہ اکبر، جو تمہاری عزت کی دھچیاں اڑا دے، معاشرے میں تمہارے باپ جو ہے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ تم نے دیکھا نہیں آج کے دور میں، اللہ اکبر، ہماری مسلم بہنیں جو ہیں معاذ اللہ رب العالمین ان کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تقریباً 12 لاکھ مسلم بہنیں جو ہے کافروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، رنگیلیاں منا رہی ہیں، ان کے ساتھ میں اپنا اسلام دھرم چھوڑ چکی ہیں۔ کیوں چھوڑ چکی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا انہوں نے اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں اپنے باپ کا نام ڈبو دیا؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آخری بات میری سن لیجئے، بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ دین کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں؟
اس لیے کہ بیٹیوں کو گھروں میں زیادہ پیار نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی بھائی بہن کو بہت برے طریقے سے ڈانٹ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں کو جو ہے ذلیل ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جس گھر کے اندر بیٹی کو عزت ملے گی, جس گھر کے اندر جو ہے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی, بیٹی کو جو ہے حضرت فاطمہ کی سیرت سکھائی جائے گی, جس گھر کے اندر جو ہے سیرت عائشہ سکھائی جائے گی, وہ بیٹی بھاگے گی نہیں. اللہ اکبر. گھر کی دہلیز پہ بوڑھی تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے باپ کا نام وہ مٹی میں نہیں ملا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی, اپنی بہنوں کو بھی گھر کے اندر پیار دو. اور اگر اپنی بیٹیوں کو تم پڑھا رہے ہو دنیا کی تعلیم, اس کا مخالف نہیں ہوں میں کہ دنیا کی تعلیم نہ دو, دنیا کی تعلیم بھی دے دو, چونکہ یہ جو ہے پروفیشنل لوگوں کا زمانہ ہے, ایجوکیٹڈ زمانہ ہے. پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ, لیکن اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں اکیلا مت چھوڑو, اپنی بیٹی کو جو ہے کالج میں اکیلا پڑھنے کے لیے مت بھیجو. کالج میں پڑھاؤ بے شک, لیکن اس کے اوپر نگرانی رکھو. میرے بھائی دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ بچیوں کو, بیٹیوں کو, لیکن جو ہے کالج میں ڈالنے سے پہلے, یونیورسٹی میں ڈالنے سے پہلے, اللہ اکبر کبیرہ, دنیا کی تعلیم دلانے سے پہلے ذرا اس کو قرآن کی تعلیم تو سکھا دو, حضرت عائشہ کی سیرت تو سکھا دو, حضرت فاطمہ کی سیرت تو سکھا دو. جس دن تمہاری بیٹی اور تمہاری بہنوں کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کا جذبہ آ جائے گا, حضرت عائشہ کی سیرت آ جائے گی, تو پھر تم اس سے یہ کہہ دینا بیٹی دنیا کے جس کونے پر جانا آقا کی سنت پہ عمل کرتے نظر آنا. اگر ایسا ہوا دنیا میں عزتیں ملیں گی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے نام جنت میں ایک محل عطا فرما دے گا.